بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ شعبان مبارک کا یہ بہت ہی اہم مہینہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کے متعلق کچھ چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کی چاند کی حفاظت کرو، مطلب کہ اس کو اچھی طرح سے گن گن کے رکھو کہ کب یہ چاند آتا ہے، اور کیونکہ اس زمانے میں یہ چاند دیکھنے کے حسابات نہیں ہوتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ نحن امت امیہ، ہم ایک امی امت ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لہٰذا ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے اور چاند دیکھ کر جو ہے وہ افطار کریں گے۔ تو ایک تو شعبان میں رمضان کی تیاری اس اعتبار سے شروع کرنی چاہیے کہ روزے آ رہے ہیں تو ہم اس طرح سے رمضان کا استقبال کریں کہ ہم روزے کے ساتھ ہوں، روزے سے ہمارا تعلق ہو، روزے سے ہماری محبت ہو، تاکہ جب اگلے سال کا رمضان ہمیں ملے تو اس کے لیے ہم تیار ہوں۔ کم از کم اگر پورا مہینہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو کوشش کریں کہ شعبان کے جو پیر اور جمعرات ہیں اس کے روزے رکھیں، اور یا ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے رکھے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو ہے یہ ہم سے ادا ہو۔ اسی طرح سے اس میں جو نصف شعبان کی رات ہے اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ نصف من شعبان، کہ شعبان کی 15 شب کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ہر شخص کی مغفرت ہوتی ہے مگر وہ شخص کہ جو مشرک ہو یا دل میں کینہ رکھے ہوئے ہو۔ تو اپنے آپ کو ظاہری طور بھی گناہوں سے دور رکھے اور باطنی طور پر بھی ہم اپنے آپ کو صاف کریں، اور اس میں ہم کوشش کریں کہ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کی ترتیب رکھتے ہیں تو زکوٰۃ نکالیں، اسی طرح صدقات کو بڑھائیں، اسی طرح سے ہم جو ہے وہ اپنے اعمال کو بڑھائیں، اپنے جو جماعت کی پابندی ہے اس کو کریں، مردوں کے اعتبار سے خواتین اپنی نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت کا اہتمام ابھی سے شروع کریں۔ پھر رمضان میں تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا کیونکہ یا نیند کا غلبہ ہوتا ہے یا پھر بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، اس لیے ابھی سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس چیز کے لیے کہ رمضان آ رہا ہے، ہمارا سیزن آ رہا ہے، ہماری نیکیوں کے کمانے کا وقت آ رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پابند رکھیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں عید کے اعتبار سے انہیں ابھی ان دنوں میں پورا کر کے اور یکسوئی سے پورے رمضان کو ایسا گزارے کہ ہمارا رمضان ہماری مغفرت کا باعث بن جائے۔ جیسے وہ روایت ہے نا کہ بڑا بدبخت ہے وہ آدمی کہ رمضان تو ملے لیکن وہ اپنی مغفرت نہ کروا دے۔ تو یہ جو رمضان آ رہا ہے اس رمضان کو ہم اللہ کے ہاں ایسا بنا دے کہ ہماری اللہ مغفرت فرما دے، اپنے ذکر کی عادت ڈال دیں، اپنے اوقات کو ابھی سے ایسے منضبط کریں، ایسے اس کی ترتیب بنائیں کہ اس کی جو ہے وہ ہم اس وقت یہ کریں گے، اس وقت یہ کریں گے، ہمارا ایک لمحہ بھی رمضان کا ضائع نہ ہو۔ انشاءاللہ جب ہم شعبان سے اس کی ترتیب شروع کریں گے تو رمضان جب آئے گا تو ہم اس کے لیے تیار بھی ہوں گے۔ اپنے بچوں کو بھی تیار کریں، اپنے گھر والوں کو بھی تیار کریں، اور سارا ماحول ابھی سے ہمارا رمضان کا بننا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔